بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے علم میراث کے درس کا 9واں دور ہے اور آج ہم تقریباً آخری مراحل میں داخل ہیں۔ اس کے بعد 3 یا 4 دروس کے بعد ہم اپنے قارئین کے طرف سے بھیجے گئے کچھ سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج کا جو ہمارا اہم ترین سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو میراث کی تقسیم سے پہلے کرنے والے 3 کام ہیں، ان 3 کاموں میں سے پہلا کام کون سا ہے؟ ان 3 کاموں میں سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے یا اس کے ورثاء یا اس کے رشتہ دار کفن دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ بھلے وہ کریں، ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے کرتے ہیں اور مرنے والے کے ساتھ وہ ایک ہمدردی کے تحت کرتے ہیں، لیکن شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اسی کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے، اور مرنے والے کے مال سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور شرع کے مطابق اس کا کفن نہ بہت زیادہ قیمتی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ادنا ہو۔ غسل دینے اور قبر کھودنے والے کی اجرت عرف کے مطابق ہو، یعنی جو اس علاقے کے اندر اس زمانے کے اندر دی جاتی ہے وہی دی جائے گی، اور اگر قبر خریدنی پڑ جائے تو اس کی قیمت بھی دی جائے گی۔ ان اخراجات کے اندر نہ اسراف کیا جائے گا اور نہ ہی میراث کے مال میں سے کسی قسم کی غیر شرعی رسم ادا کی جائے گی، اور نہ ہی امام مسجد کو مصلی، کپڑا، صدقہ، خیرات وغیرہ دیا جائے گا، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ میت کے جو جنازہ پڑھنے کے بعد جو مصلی بچ جاتا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ امام مسجد کو دے دی جاتی ہیں۔ یہ قطعاً درست عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میت کی وراثت کا مال ہوتا ہے اور وہ شرعاً شرعی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ عورت کا خاوند اگر موجود ہے تو اس کا کفن اور دفن خاوند کی ذمہ داری ہوگی، عورت کے مال سے نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر خاوند نہیں ہے تو اس کے مال سے ہی لے لیا جائے گا۔ اگر مرنے والے نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے تو ورثاء سے چندہ کیا جائے گا، ہر ایک کی میراث کے بقدر اس سے چندہ لیا جائے گا۔ ورثاء نہ ہو یا چندہ کی استطاعت نہ ہو تو اسلامی حکومت انتظام کرے گی، اگر اسلامی حکومت بھی نہ ہو تو اہل محلہ یا اہل شہر سے چندہ کی اپیل کی جائے گی جو میت کے حال سے صحیح طور پر واقف ہوں، یعنی ان کو پتہ ہو کہ اس میت کے پاس نہ تو وراثت کے سے کوئی مال ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے ورثاء ہیں جن سے چندہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ شہر سے یا اہل محلہ سے چندہ کر کے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ یہ تھا پہلا مرحلہ جو وراثت کی تقسیم سے پہلے آتا ہے۔ اس کے بعد 2 مرحلے ہم اور بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد میراث کی تقسیم کا عمل شروع کریں گے، اور پھر آپ حضرات کی طرف سے بھیجے گئے چند سوالات اور ان کا جوابات۔ یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ان جوابات کو ہم بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر ہم لکھ کر آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ہم سے سوالات کریں، فرضی سوالات کریں، پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اور آپ نے اب تک جو درس سنے ہیں ان کی مشق کریں، ان کو سبق کو یاد کریں، ان کو اپنی کاپی پر لکھیں، لکھنے کے بعد آپ ان کو ازبر یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔